دین ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے قرآن مجید سے آراستہ کر دیا۔ وہ اس ضمن میں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ میں کہ وہ ہمارے دلوں کو کتاب کے علم سے آراستہ کرتے ہیں، حضور کی ذات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ آخری چیز بچی والحکمہ، حکمت و دانش میں جو ہمیں علم سکھاتے ہیں، لاجک سکھاتے ہیں، منطق سکھاتے ہیں، سائنس سکھاتے ہیں، ایکسپیریمنٹس مختلف ہمیں تجربات سکھاتے ہیں، وہ بھی حضور کی ذات کا مظہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چار چیزیں ذکر ہوئیں، ان میں ہر کوئی قاری بھی حضور کا جزوی مظہر تھا، ولی بھی حضور کا جزوی مظہر تھا، عالم مفتی شیخ الحدیث حضور کا جزوی مظہر تھا، سائنسدان حضور کا جزوی مظہر تھا۔ میں نے تاریخ سے پوچھا، اے تاریخ بتا کیا تیرے اندر کوئی ایسی شخصیت بھی آئی ہے جو حضور کے ان تمام جزو کے اندر حضور کا کلی طور پر مظہر نظر آئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو حضور کا کلی طور پر مظہر نظر آئے؟ بڑی شخصیات نظر آئیں، مگر ایک شخصیت پر جا کر نگاہ ٹھہر گئی، نگاہ آگے نہ بڑھی، نگاہ حرکت پذیر ہو نہ سکی۔ نگاہ نے کہا کہ اگر تو اس ہستی کا نام نہ لے گا تو تو اپنی تحقیق کا حق ادا نہ کر سکے گا، تو تلاوت کلام پاک میں دیکھے گا تو اس ضمن میں حضور کی ذات کا مظہر تو اسی کو دیکھے گا، ولایت میں دیکھے گا تو حضور کی ذات کا مظہر تو اسی کو دیکھے گا، علم میں دیکھے گا تو ولایت کا مظہر اور مظہریت حضور کی اسی ذات میں نظر آئے گی، اور حکمت میں دیکھے گا تو مظہریت اسی ذات میں نظر آئے گی۔ آنکھ اس ہستی پر رکی، توجہ ہے تو میں ان کا نام لوں۔ اس مقام پر نگاہ ٹھہرتی ہے، نگاہ حرکت نہیں کرتی، نگاہ کہتی ہے کہ اس ہستی کا نام لے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو مشن نبوت کا مظہر نظر آتا ہے، کہ جس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو چہرے مصطفیٰ نظر آتا ہے، جس کے علم کو دیکھا جاتا ہے تو علم مصطفیٰ نظر آتا ہے، جس کے اوصاف کو دیکھا جاتا ہے تو اوصاف محمدی نظر آتے ہیں، حکمت کو دیکھا جاتا ہے تو حکمت محمدی کا پیکر نظر آتا ہے۔ میں اس ہستی کو دیکھتا ہوں، وہ ہستی کون ہوتی ہے؟ جہاں میری نگاہ ٹھہرتی ہے، نگاہ آگے حرکت پذیر ہو نہیں سکتی، نگاہ کہتی ہے اس کا نام لے تو حق ادا کرے گا۔ اس مقام پر، اس شخصیت پر، اس نام پر جہاں میری آنکھ ٹھہرتی ہے، وہ نام حضرت علی شیر خدا کا نام ہے۔ تو وہ ذات جو حضور کا کلی طور پر نظر آتی ہے اور جس کو حضور نے کل ایمان قرار دیا ہے، وہ حضرت علی شیر خدا کی ذات۔ اس لیے ایمان تو حضور کی بات کو ماننے کا نام ہے۔ حضور نے کہا کل ایمان دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، منافق کو پہچاننا ہے تو بغض علی سے پہچانو، محب نبی کو پہچاننا ہے، حضور سے محبت کرنے والے کو پہچاننا ہے، مسلمان کو پہچاننا ہے تو حب علی سے پہچانو۔ اگر حب علی ہے تو مومن ہے، اگر بغض علی ہے تو منافق ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، تاریخ میں حضور کی ذات کا کوئی مظہر عتم نظر آتا ہے تو وہ حضرت علی کی ذات۔ اب کیسے؟ چار باتوں کا ذکر ہوا تھا، ان کا ذکر کر کے ہم نے حضور غوث الاعظم کا 11ویں شریف ہے ان کا ذکر بھی کرنا ہے۔ توجہ ہے سب؟ اب آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑے تھوڑے تھک گئے۔ عزیزان محترم، پہلی بات ہے یتلو علیکم آیاتنا، جس میں ہم نے حضرت علی کو حضور کی ذات کا مظہر قرار دیا، حضور کو آغاز کی جگہ بطور مظہر دیکھا، حضور سے اس مشن کا اجرا ہوتا ہے، اس کی مظہریت کو ہم نے علی شیر خدا کی ذات کو قرار دیا۔ بہت سی شخصیات ہیں مگر اس ضمن میں جو سب سے بلند ذات نظر آتی ہے وہ علی شیر خدا کی ذات نظر آتی ہے۔ کیسے؟ کہ حضرت علی شیر خدا حضور کے بعد وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔
اور کہا کہ پوچھو، سوال کرو، جو سوال کرتے ہو کرتے چلے جاؤ، جو سوال کرو گے اس کا جواب میں تمہیں قرآن سے دیتا چلا جاؤں گا۔ پوچھا گیا ہے علی شیر خدا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کہا میں نے دعویٰ ایسا نہیں کیا، اسی طرح دعویٰ نہیں کیا، میں نے بے ہوشی میں دعویٰ نہیں کیا، مدہوشی میں دعویٰ نہیں کیا، میں نے ہوش حواس میں بیٹھ کر اپنی ذات کو دیکھ کر اپنے علم کو، اپنے رب ذوالجلال کو اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ اعلان فرمایا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اتنا پڑھا ہے، قرآن کو اتنا تلاوت کیا ہے، قرآن کی آیات کو اتنا پڑھا ہے کہ میں ہر آیت کا ظاہر بھی جانتا ہوں، ہر آیت کا باطن بھی جانتا ہوں، یہاں تک جانتا ہوں کہ یہ آیت صبح نازل ہوئی ہے یا شام کو نازل ہوئی ہے، سردی میں نازل ہوئی ہے، گرمی میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو سوال مجھ سے کرو گے اس کا جواب تمہیں قرآن سے دیتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو سمجھ آئی، مگر اب خالص ایمان والوں کی اور ذوق والوں کی بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ذوق سے سنتے ہیں، کتنے لوگ ایمان کی قوت سے سنتے ہیں۔ توجہ ہے نا سب؟ اب واقعہ دیکھیے، اب بات دیکھیے ذوق کی۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم نے باپ کا مقام دیکھنا ہو تو بیٹے کی تربیت کو دیکھتے ہیں، استاد کو دیکھنا ہو تو شاگرد کی تربیت کو دیکھتے ہیں، پیر کو دیکھنا ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر مرید اچھے ہیں پیر اچھا ہوگا، شاگرد اچھے ہیں استاد اچھا ہوگا، بیٹا اچھا ہے باپ اچھا ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ تربیت بولتی ہے باپ اچھا نہیں ہے بیٹا اچھا نہیں ہوگا، بیٹا اچھا نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا باپ کامل ہو۔ ہم نے کہا ہے علی شیر خدا ہمارا اصول ہے کہ ہم باپ کا مقام اس کے بیٹے کی تربیت سے پہچانتے ہیں۔ توجہ ہے نا سب؟ اب اس ضمن میں ہم نے آپ کو یتلو علیکم آیاتنا تلاوت کلام پاک میں ہم نے آپ کو حضور کی ذات کا مظہر قرار دیا ہے۔ اب ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا مقام کیا ہے، بیٹے کے مقام پر ہم باپ کے مقام کو پرکھا کرتے ہیں۔ کہا کہ ہم آپ کے بیٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا مقام دیکھیں گے، ان کے مقام کے ساتھ آپ کا مقام کا تعین کریں گے۔ اس ضمن میں یتلو علیکم آیاتنا تلاوت کلام پاک کے اندر کہا کہ دیکھ لو، میری نظر حضرت امام حسین پر جاتی ہے، آپ کی نظر بھی حضرت امام حسین پر چلی گئی ہے، دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان کا دیدار بھی نصیب کرے۔ حضرت امام حسین کی طرف دیکھا، سوال برقرار ہے کہ بیٹے کی شان دیکھتے ہیں، باپ کی شان کو پہچانتے ہیں، اور یتلو علیکم آیاتنا تلاوت کلام پاک میں علی کی شان کو دیکھنا ہے۔ اے حسین آپ کے بابا کی شان کو دیکھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کی شان کیا ہے؟ کس ضمن میں؟ تلاوت کلام پاک کے ضمن میں۔ کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کی شان کیا ہے، تو آؤ کربلا کے میدان میں چلتے۔ سر حسین کو دیکھا، نیزے پر ہے، سر تن سے جدا ہے، مگر پھر بھی سر بلند ہے، پھر بھی سر بلند ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو بلندی دے دی۔ سر نیزے پر سر بلند ہے۔ میرا سوال قائم تھا، میں نے حضرت امام حسین کی طرف توجہ کی، میں نے کہا کہ اے امام حسین آپ کی بابا کی شان کو ہم نے تلاوت کلام پاک میں دیکھنا ہے، اور آپ کا سر نیزے پر ہے۔ تلاوت کلام پاک کی شان میں علی کی شان کو دیکھنا ہے۔ آپ بیان کریں کہ آپ کے بابا کی شان کیا ہے۔ سر حسین پر نگاہ جاتی ہے، نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ سر حسین تو نیزے پر ہے، لبوں کو دیکھتا ہوں، لبوں کے اندر زبان حسین کو دیکھتا ہوں۔ جب زبان حسین پر نظر پڑتی ہے، چہرہ حسین پر نگاہ پڑتی ہے، لب حسین پر نگاہ پڑتی ہے، تو لبوں سے پھر بھی تلاوت کلام پاک جاری ہے۔ ہر حوالے سے علی کو دیکھو گے تو نرالا پاؤ گے، ہر مقام میں علی کو سر بلند پاؤ گے، ہر مقام میں علی کا نرالا مقام پاؤ گے۔
بیٹے کو دیکھو سر کٹ جاتا ہے، نیزے پر آ جاتا ہے، مگر تلاوت کلام نہیں رکتی۔ عزیزان محترم، اس ضمن میں مجھے موقع ملا، میں اگلی محفل میں گفتگو کروں گا آگے تینوں چیزوں پر۔ اب ہم زیادہ طوالت کی طرف نہیں جاتے، ہم حضور غوث العظم کی چند ملفوظات کو دیکھ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے ایک بات اس ضمن میں دیکھ لیجئے،